اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وزل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں، اب احوال ذکر فرمایا ہے یوم المعاد کا، قیامت کا. جیسا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اللہ کے قرآن میں مختلف صور میں یہ پڑھا ہے کہ 3 ہی بنیادی مسئلے ہیں جن پہ سارے دین کی بنیاد ہے، اساس. اسی کے لیے علماء کرام نے اپنے مصطلحات میں ان کو فرمایا ہے الایمان بالثلاثیات، کہ ان 3 چیزوں پر ایمان کی بنیاد ہے، یا الاصول الثلاثہ. تو یہ 3 مسائل ایسے اہم ہیں، بنیادی ہیں، کہ تمام دین اسلام کی مدار جو ہے وہ اسی 3 مسئلوں پر ہے. اور یہ 3 مسائل ایسے بنیادی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان مسائل میں کوئی فرق نہیں. اور وہ 3 مسائل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے توحید. جب توحید کا ذکر آئے گا تو یہ یاد رکھیں کہ توحید کی ساری قسمیں آ جائیں گی: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید بالاسماء والصفات. اب جب توحید کی ساری قسمیں آ جائیں گی تو شرک کے سارے قسموں کا رد ہو جائے گا. یعنی ایک کھلی بات ہے، یا آدمی موحد ہوگا یا مشرک، یا مومن ہوگا یا کافر. تو اس لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ توحید. پھر توحید کے اقسام ہیں، اور ان میں جو سب سے اہم قسم ہے وہ توحید الوہیت. اب دوسرے مسئلے پہ آئیں. یعنی پہلا مسئلہ تو ہو گیا، یاد رکھیں، توحید، اس کے اقسام، شرک، اس کے اقسام اور ان کا رد. یہ بنیادی مسئلہ ہے قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہر کتاب. اور دوسرا مسئلہ ہے النبوت والرسالہ.
کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان پر ایمان لانا، کہ اللہ کے انبیاء برحق، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول برحق، جب انبیاء برحق تو ان پہ جو کتابیں اتاری گئیں وہ بھی برحق۔ اسی طرح پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں جو اللہ نے ارشادات فرمائے ہیں، ان کے معجزات برحق، ان کی عظمت شان برحق، اور تمام انبیاء کا جن سے بشر ہونا برحق، اولاد آدم ہونا برحق، یہ سارے مسئلے نبوت کا آ گیا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے، پہلا توحید، دوسرا نبوت اور رسالت۔ اچھا، جب نبوت اور رسالت پر آپ دلائل دیں گے تو جو نبوت کے منکر ہیں ان کا خود بخود رد ہو گیا، جو رسالت کے منکر ہیں ان کا خود بخود رد ہو گیا، جو معجزات کے منکر ہیں ان کا خود بخود رد ہو گیا۔ تو یہ بنیادی مسئلے ہیں سارے قرآن میں بھی اور ساری کتابوں میں۔ اور تیسرا مسئلہ ہے معاد۔ یاد رکھیں، یہ اہم مسائل میں پہلا مسئلہ، یہ اہم چیزیں ہیں، ان کو دماغ میں اچھی طرح یاد کرنا۔ پہلا مسئلہ ہے توحید، دوسرا مسئلہ ہے نبوت و رسالت، اور تیسرا مسئلہ ہے معاد۔ معاد کا کیا معنی؟ کہ ہم سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب معاد پہ ایمان ہو گیا تو پھر ساری تفصیل آ گئی۔ قیامت پہ ایمان، میزان ہوگا، نامہ اعمال ہوں گے، پل صراط ہوگی، سزا جزا ہوگی، انبیاء کی گواہی ہوگی، انبیاء علیہم السلام کی شفاعت ہوگی۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ قیامت میں۔ تو یہ تین مسئلے ہیں بنیادی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ان مسائل کے سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب آپ نے یاد رکھیں کہ دین اسلام جو ہے اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایک نظام تو وہ ہے نا جو بندے بناتے ہیں، کتنے محکمے ہوتے ہیں کہ جی یہ پولیس کا محکمہ ہے، اور پھر یہ اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے، اور پھر جناب یہ اسپیشل پولیس کا محکمہ ہے، اور یہ جناب ایلیٹ فورسز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں۔ اسلام ان چیزوں کا حامی نہیں ہے۔ اچھی طرح بات کو سمجھیں، یہ نہیں کہ اسلام میں فوج نہیں ہوتی ہے، پولیس نہیں ہوتی۔ صحابہ کے پاس فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی۔ بات کو سمجھیں کہ اسلام جو ہے اصل میں وہ ہمارا علاج جو کرتے ہیں وہ ہے ایمان بالبعث، قیامت پر ایمان لانے۔ جب ہمارا قیامت پر ایمان پختہ ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہے، گناہ ہوگا ہی نہیں، جرم ہوگا ہی نہیں۔ یعنی اسلام ہمیں اندر سے ٹھیک کرتا ہے۔ دنیا کے جتنے قانون ہیں وہ ہمیں باہر سے ٹھیک کرتے ہیں، کہ ایک آدمی نے جرم کیا، اس کو پکڑ لو اور مقدمے کرو اور چلاؤ اور چلان اور کورٹ اور عدالتیں اور سزا اور جزا اور لاکھوں روپے، یعنی 10,000 کی چوری ہو تو گورنمنٹ کا اس کی مقدمے کی تفتیش سے کم از کم 10 لاکھ لگ جاتا ہے، اور پھر آخر میں جا کے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہو مجرم چھوٹ جائے گا یا سزا پائے گا۔ تو ہم تو علاج کرتے ہیں بیماری کا کہ بھئی بیماری، اچھا بھی مرہم لگا دو، اچھا بھی کوئی یہاں پین کلر لگا دو، کوئی گولی کھلا دو ذرا درد ٹھیک ہو جائے، مرض چاہے اندر رہ جائے۔ اسلام ان باتوں کا عادی نہیں۔ اسلام تو سب سے پہلے اصلاح یہ کرتا ہے کہ اس بندے کے اندر
اتنی اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کر دو کہ گناہ کا تصور بھی نہ رہے. اور اس کے واقعات اللہ نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب امرأۃ العزیز نے بد باطنی کے تحت، بد نیتی کے تحت اپنے اندر کے مطالبے سے مجبور ہو کر جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر گھیرا تنگ کیا، محل میں بلا لیا، محل بند کرا دیا، دروازے بند کرا دیے. اب دیکھیں کون روکنے والا ہے حضرت یوسف کو؟ بھئی جو روکنے والا ہے وہ تو خود بغاوت پہ آمادہ ہے. روکتے تو گھر والے ہیں نا، گھر والے تو خود چور بنے ہوئے ہیں. اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کون دیکھتا ہے، کون روکتا ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ وہ گھر والے تو خود درخواست کر رہے ہیں. پھر جوانی ہے، حسن ہے، اور اللہ انبیاء کو جو طاقت دیتے ہیں وہ عام آدمی کی طاقت نہیں ہوتی. انبیاء کو تو خصوصی قوت دی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود خود امرأۃ العزیز درخواست کر رہی ہے، سارے اہتمام کر کے، اور خود اپنا لباس اور سگار اور فتنہ ساما بن کر خود دعوت دیتی ہے. قالت حیث لک. لیکن وہ کیا یقین ہے جو یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کیا کہہ رہی؟ میں گناہ کروں؟ کیا رہی ہو؟ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون. تو یہ کیا تھا؟ یہ ہے ایمان، کہ اندر جو ایمان ہے کہ بھئی زنا حرام ہے، اور اس پر قیامت میں بہت بڑی سزا ہے. بس وہ چیز سامنے کھڑی ہے. پیغمبر بالکل نہ حسن اثر کرتا ہے، نہ اس کی دولت اثر کرتی ہے، نہ وہ مالکہ ہے، آپ تو غلام ہیں. کسی چیز کا ایک ہی بات کہ معاذ اللہ، صرف اللہ پہ نظر ہے. اچھا، اب جب اللہ پہ نظر ہے تو گناہ سے بچ گئے، لیکن اب جان کیسے بچائیں؟ اب جان کیسے بچائیں؟ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کوئی راستہ نہیں، ماں سوا اس کے کہ بھاگیں. کیسے بھاگیں؟ بھی دروازے تو بند ہیں. لیکن حکم یہ ہے کہ سارے راستے بند ہو جائیں، کوشش تو کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں. حضرت یوسف علیہ السلام کیوں دوڑے اور جناب کیوں دروازوں کو ہاتھ مارا، دروازے کھلتے گئے. پیچھے امرأۃ العزیز دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، سارا واقعہ آپ پڑھ. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بچانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. اسی طرح آپ دیکھیں صحیح احادیث مبارکہ میں واقعہ ہے، ایک عورت تھی مکہ میں تھی، اس پر ایک جن عاشق تھا، اور وہ اس کے پاس آتا تھا، اس کے ساتھ ملتا تھا، مرد بن کے رہتا تھا. تو کافی عرصہ ہو گیا وہ جن نہ آیا. ایک دن وہ عورت جو ہے بڑی پریشان ہے کہ وہ میرا دوست تھا، میرے پاس آتا تھا، اب اتنا مدت ہو گئی وہ واپس نہیں آیا، بات کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا تو درخت سے آواز آ رہی ہے، ایک پرندے کی شکل میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ تو جانتی تھی اس کی سارے حرکات سکنات کو. اس نے پہچان لیا. اس نے کہا بھائی اترو، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ میں تمہارے انتظار میں ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا تم نہیں آئے ہو، تو اترو.
تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ایسا رسول اللہ، اب ایک نبی پیدا ہوا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور اس نے زنا حرام کر دیا ہے، اب بات ختم۔ اب جن کو جی کون روک رہا ہے؟ بندوں کو نہیں روک سکتے اور جنوں کو کون روکے گا؟ اس کے اندر جب ایمان آ گیا ہے بس خود بخود گناہ ختم۔ تو اسلام یہ کرتا ہے کہ بندے کے دل میں قیامت کا یقین بٹھاؤ، قبر کا یقین بٹھاؤ، قبر کا حساب کتاب، سوال جواب، اٹھنا، میدان حشر، نامہ اعمال، صحائف کا ملنا، میزان ہونا، سزا جزا، جب یہ ساری بات میں بندے کا یقین ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے اور ایک ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، گناہ خود بخود رک گیا۔ یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں مثال کے طور پر کہ بڑے بگڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں، بعض دین کی جماعتوں کے ساتھ 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں، بے نمازی ہے، شرابی ہے، نشائی ہے، بھنگائی ہے، کبھی مسجد میں نہیں گیا واپس آتا ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، نماز میں کھڑا ہے، رو رہا ہے، کیا ہے؟ وہاں وہ پولیس والوں نے اس کو لٹکا کے رکھا تھا، ڈنڈے مارتے رہے۔ ایک بات تو سمجھے نا، تمہارے سامنے جلتی پھرتی مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے بگڑے تگڑے ہوتے ہیں لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جاتے ہیں اور وہ نہ ان کو مارتے ہیں، نہ ان کو گالی دیتے ہیں، نہ ان کو برا کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، بس وہ وہاں رہ رہا ہے، نماز کے وقت نماز پڑھ رہا ہے، دعاؤں میں شریک ہو رہا ہے، اور جناب تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اب مکے کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کو فخر سمجھتے تھے کہ ہمارا بہت بڑا فخر ہے، میں نے 7 لڑکیاں زندہ دفن کر دی، یعنی وہ آدمی ناک اونچا کر کے چلتا تھا کہ میں کتنا بڑا سردار ہوں کہ میں نے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جی، کل دوسرے کے گھر میں جائیں اور تلوار بھی نہ اٹھائیں اور ہمارے لیے عیب بنے، میری لڑکی ہو اور کسی دوسرے مرد کے نیچے ہو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، زندہ دفن کر دو۔ جب اسلام آ گیا، جب کلمہ پڑھ لیا، پھر نکاح بھی ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، دوسرے کی بچیوں کے سر پہ کپڑے بھی ڈال رہے ہیں، دوسری کی بیٹی کی عزت و حرمت کا خیال بھی کر رہے ہیں۔ یہ کون سی پولیس نے سیدھا کیا؟ یہ کون سے تمہارے آرڈیننس تھے یا ایکٹ تھے جس نے سیدھا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کا دل میں گھر کر جانا، جوں جوں ایمان پختہ ہوتا جائے گا تم خود بخود ٹھیک ہوتے جاؤ گے، تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وہ ایک واقعہ ہے تاریخ میں، اللہ عالم، تو ایک نوجوان تھے، ان کو خاندان والے ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں لے آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ فلاں بڑے آدمی کا بیٹا ہے اور آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہم لائے ہیں۔ اور انہوں نے کہا پیر صاحب بات یہ ہے کہ مجھے پکڑ سکڑ کے لے آئے ہیں، میں تو کوئی بیعت شیعت ہونے والا بندہ ہی نہیں، اب چونکہ یہ میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، لے آئے ہیں تو میں آ گیا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں آپ کی بیعت تب ہوں گا کہ 2 چیزیں میں زندگی میں نہیں چھوڑ سکتا، ایک تو میں شراب نہیں چھوڑوں گا اور ایک عورت نہیں چھوڑوں گا، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ اس بزرگ نے سنا اور اس نے کہا دیکھو بھائی، تم جو مرید ہو رہے ہو تو ہم پیر ہو کر تمہاری بات مانیں تو ایک بات تم بھی ہماری مانو گے؟
اس نے کہا حضرت باقی تو آپ جو کہیں گے مانوں گا، ایک بات نہیں ہے، باقی آپ جو مرضی آئے حکم دیں، صرف عورت اور شراب نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا چلو تمہاری یہ بات تو ہم نے مان لی۔ آج کل کسی نوجوان کو سناؤ کہ دیکھو کافر تھا کہ ٹھیک تھا، عقل اتنا ہوتی ہے نا ہمارے لوگوں کی، دیکھو جی کافر تھا ٹھیک کیسے تھا، وہ کہتا ہے چلو تمہاری شرط مان لی، شراب پیا کرو، گناہ کیا کرو۔ یہ آج کل ہیں نا بیچارے جو خود پڑھتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، نیو جنریشن جو ہماری پیدا ہوئی ہے نا، قرآن حدیث کو خود سمجھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، نہ ان کو کسی محدث کی ضرورت ہے، نہ مفسر کی، نہ فقیر کی، نہ عالم کی، نہ استاد کی۔ تو بہرحال انہوں نے پیر صاحب نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے تمہاری یہ باتیں دو ہم نے مان لی، ایک ہماری مان لو۔ اس نے کہا بالکل حکم آپ ہمیں بس نماز وقت پہ پڑھنی اور مسجد میں پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، بس ہماری صرف ایک ہی بات ہے، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی چلا چلا نہیں، کوئی ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑے ہو کے رات کو چلے کرنا، صرف ایک نماز، بس 5 وقت کی نماز اور جماعت کے ساتھ مسجد میں، باقی تم جانا تمہارا کہو۔ نے کہا حضرت یہ میرا وعدہ ہے، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب حضرت صاحب تشریف لے گئے، جب اپنے مقام پہ پہنچے تو روزانہ عصر کے بعد سے محفل تیار ہونی شروع ہو جاتی تھی، اور نوکر آ جاتے تھے، مفت خورے حرام خور ہوتے ہیں نا کہ پیسہ لوگوں کا، اور پھر وہ جناب خوش آمد میں بیٹھے تھے، نواب صاحب نواب صاحب نواب صاحب نواب صاحب، جب تک نواب صاحب غرق نہ ہو جائیں اس وقت تک کہتے رہتے ہیں۔ جب نواب صاحب کا کھانا خراب ہو جائے تو کہتے ہیں تھا ہی بڑا بدبخت منحوس، ہم پہلے دن سمجھاتے تھے کہ حرامی ایسا کام نہ کرو۔ تو بہرحال جی وہ عصر کے قریب جب مجلس کے وقت آیا تیار ہونے کا، تو ملازمین نے کہا کہ سر وہ سارا انتظام مکمل ہے، اور نے کہا بھی دیکھو ہم نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، تو ابھی مغرب کا وقت ہے اور ہم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، شراب پی لیا تو مسجد کے رہ جاؤں گا، تو ایسا کرو کہ یہ محفل جو ہے عشاء کے بعد، کیونکہ مغرب کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر اور نماز ہے، عشاء کے بعد پھر لمبی رات ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، وہ جناب بیٹھ گیا، اس نے مغرب پڑھی، جب مغرب پڑھی تو اس نے کہا پھر کوٹھی سے آؤں، وہیں بیٹھ گیا مولویوں کے ساتھ، طالبوں کے ساتھ گپ شپ کرنے۔ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے سیدھا گھر چلا گیا، وہاں نہیں گیا ڈیرے پہ جہاں انتظامات تھے۔ اب ملازم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ لڑکیاں انتظار میں ہیں، بوتلیں لگی ہوئی ہیں، محفل بنی ہوئی ہے، اور صاحب غائب ہیں۔ انہوں نے پتا کیا، انہوں نے کہا کہ صاحب تو گھر چلے گئے۔ صبح کی نماز پڑھ کے آ گیا کہ ڈیرے کو نے کہا حضرت صاحب بڑی انتظار کو، نے کہا بھائی اصل میں بس نماز کے بعد مجھے خیال آیا کہ سو جاؤں، کہیں صبح پھر فجر کی نماز ہی نہ ہو سکے، نماز کا تو ہم نے وعدہ کیا ہے پیر سے، اگر میں رات عیاشی کرتا رہا، شراب پیتا رہا، نشے میں بے ہوش ہو کے مر گیا تو پھر صبح اٹھنا مشکل ہو جائے گا، اور اٹھنا مشکل ہوا جماعت نہیں ہوگی، جماعت نہ ہوئی تو بات تو ہم نے توڑ دیا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ہم آج سے یہ مجلس نہیں کرتے، ایسا کرو کہ 1-2 دن کے لیے ذرا سلیٹ کر دو، چھٹی کرو۔ اب 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اب جب نماز میں بیٹھے ہیں، اب ساری صف میں کوئی میرے جیسے بدکار تو نہیں بیٹھے ہوتے، کوئی اللہ والا بھی تو ہوتا ہے، اس کے بھی تو اثرات و برکات ہوتے ہیں، اس کی بھی تو دعائیں ہوتی ہیں۔ بس وہ جناب چند دن میں، چونکہ حضرت تو پیر تو سمجھتا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو برائیوں سے خود روکے، منکرات سے خود روکے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اسلام کا ایک فلسفہ ہے سمجھانے کا، اس لیے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ میں نے زیارت تو کی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے زیارت اس وقت کی جب عقل نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، بزرگوں کی قدر نہیں تھی دل میں، جاہل تھے، بچے تھے، لیکن الحمدللہ اتنا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے زیارت کی۔ تو ان کے جو خدام ہیں، جو ملنے والے ہیں، جن کا تعلق ہے، جو حضرت کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، خلفاء ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اب بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھئی جس آدمی کو دین اسلام کے برکات و ثمرات پر اعتراض ہو، یقین نہ ہو، وہ فقیر کی خدمت میں آ جائے، بس صرف 40 دن میرے پاس لگا لے، کھانا لنگر کا کھانا ہوگا، کپڑے وہ پہننے ہوں گے جو میں دوں گا، اور رہنا اسی مسجد میں ہوگا، سونا بھی اسی مسجد میں ہوگا، بس 40 دن کی محنت تم کر لو، پھر دیکھ لو کہ انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اور کئی لوگ جناب شرابی، راشی، بگڑے لوگ، عیاشیوں میں گمراہ لوگ، نشے والے جو کروڑوں روپے خرچ کریں ہر سال میں نشہ نہیں چھوٹتا، وہاں جاتے 8 دن کے بعد کہاں گئے نشے، اور پھر قرآن کا نشہ، حدیث کا نشہ۔ لیکن احتیاط یہ ہوتی تھی کہ چنے کھا لیتے تھے حضرت، ایک تھیلی میں چنے رکھتے تھے، اور اگر تسلی نہ ہوتی کہ اس بندے کے گھر میں بیوی وضو کے ساتھ کھانا نہیں پکاتی تو کھانا نہیں کھاتے۔ ماشاءاللہ آج کل آبانی گھروں میں وضو کر کے پکاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بابا آج کل تو کچن میں بھی ماشاءاللہ ٹی وی لگی ہوتی ہے، جو چلو بیگم صاحب ذرا وہاں فلم بھی دیکھتی رہے اور کھانا بھی پکاتی رہے۔ پھر فکر نہ کرو، بچے بھی ایکٹر پیدا ہوں گے، کریکٹر پیدا ہوں گے، بخاری امام بخاری نہیں پیدا ہو سکا، فکر نہ کرو۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، افسوس، نے کہا کہ یوں فرعون کے بارے میں کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نصیب، کالج کھلوا دیتا، کالجوں سے موسیٰ علیہ السلام نکل آتے ہیں، کوئی بیوروکریٹ، کوئی ٹیکنوکریٹ، کوئی منسٹر، کوئی پی ایم، کوئی سی ایم، کوئی ڈی ایم، کوئی ڈی ڈی، کوئی ڈی ٹی، یہ نکلیں گے نا، وہاں سے امام ابو حنیفہ نہیں نکلتا، فکر نہ کریں۔ نہ چلو ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، میں تو ویسے بھی وقوف آدمی ہوں، جو منہ میں آتی ہے بک دیتا ہوں، بس معاف کیا کرو۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کم۔ اب اللہ کے کعبے میں کھڑے ایمان سے کہو، پورے اسلامی ملک میں ایک ایسے نظر دوڑا لو، تمام اسلامی ملکوں میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کتنی اسلامی یونیورسٹیاں ہیں، کتنی کالج ہیں، ایک امام بھی پیدا ہوا ہے؟ کیوں ان یونیورسٹیوں سے معین الدین اجویری پیدا نہیں ہوتا، محمد علی ہجویری پیدا نہیں ہوتا، فرید الدین پیدا نہیں ہوتا، بہاؤالدین زکریا پیدا نہیں ہوتا، نظام الدین اولیاء پیدا نہیں ہوتا، سری سکتی پیدا نہیں ہوتا، ابراہیم کرخی پیدا نہیں ہوتا، حسن بصری پیدا نہیں ہوتا، بات کیا ہے آخر؟ امام غزالی پیدا نہیں ہوتا، تو کیا پڑھا رہے ہو؟ نام تو ہے اسلامک یونیورسٹی، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اسلامک اسٹڈیز، اس سے پوچھو اسلام کا کیا ترجمہ ہے، وہ بھی نہیں آتا اس سے۔
جو تمہارے ملک میں اسلامیات ہیں نا، اس کو پوچھ لینا کبھی، میری بات کو غصہ نہ کر رہا ہوں، سے پوچھ لینا کہ اسلام، ایمان، احسان میں کیا فرق ہے؟ ایک عام لفظ ہے اسلام، ایمان، مسلمان، مومن، محسنین، احسان، ان اللہ یحب المحسنین، یہ عام لفظ ہے۔ صرف اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ کیا ہر مسلم مومن ہے؟ کیا ہر مومن مسلم ہے؟ کیا فرق ہے اسلام ایمان میں، تفاوت ہے یا تضاد ہے؟ اس کو کیا پروفیسر کو نہیں آئے گا تو بچے کو کہاں سے آئے گا؟ تو یہ دکھ کی بات ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ یاد رکھو، دین اسلام جو ہے نا، وہ ہمارا ایمان پکا کرتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ آپ سب حضرات جو بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے؟ مرنا ہے؟ ہاں جی، اگر داڑھی مڈاتے مر جائیں تو کیا ہوگا؟ شراب پیتے مر جائیں، ڈالتے مر جائیں، چوری کرتے مر جائیں، رشوت کھاتے مر جائیں، موت برحق ہے، آئے گی۔ اچھا، ایک آدمی شراب پیتے پیتے بے ہوش ہو کے مر گیا، ایک قرآن پڑھتے پڑھتے مر گیا، دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ بہت کم لوگ سوچو جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں وہ ضدی مولوی نہیں کہ بات نہ مانو، تم میری بالکل نہ مانو، میں تمہاری مانتا ہوں۔ یعنی ایک آدمی شراب کے نشے میں مدہوش ہے، حضرت وہی فوت ہو گئے نشے کے اندر، حالت زنا میں، اور ایک آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے سر سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلی، اور روح پرواز کر گئی۔ اب تو ہمارے لوگ فخر سے کہتے ہیں، ایک آدمی میں نے پوچھا، میں نے کہا یار سنا ہے تمہارے والد صاحب سردار خان صاحب ہمارا بلوچ بڑا، میں نے کہا خان صاحب سنا فوت ہو گئے؟ کہاں سے خان صاحب؟ تو انہوں نے کہا کیا تکلیف؟ کوئی تکلیف نہیں تھی حضرت، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ خان صاحب نے فرمایا حکا تازہ کرو، حکا منگایا سائیں، سوٹے لگائے، اسی وقت بہت ہو گیا، ٹھیک ٹھاک تھا سائیں، بالکل بھوتار سادہ، بالکل ٹھیک تھا، حکا پیتے پیتے چلا گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جو بچ گیا وہ قبر میں رکھ دینا تھا نا، جس چیز کی عادت جو ہو حضرت کی تو قبر پہ بھی رکھ دیتے، حکا تھا کہ جب شوق ہو پی لیں گے رات کو۔ انا للہ ہے، یہ بیٹا نے فخر سے سنا ہے کہ ابا کتنی آسانی سے مر گیا، بالکل ٹھیک تھا، حکا مانگا، حکا پیا۔ ایک اور ہمارے اپنے علاقے کا سردار ہے، وہ جناب فوت ہوا، میں نے پوچھا اس سے، کیونکہ ہم تو فقیر لوگ ہیں نا، جوگیوں والا پھیرا، کبھی 2 سال بعد، کبھی سال بعد، تو پھر ساری برادری ہمیں اسی میں پوری کرنی ہوتی ہے، دکھ سکھ شادی غمی وہ جانا تو پڑتا ہے نا۔ تو میں نے کہا بھی کیا ہوا یار خان صاحب کا، کیسے فوت ہوئے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ جو ان کی ایک اسپیشل کٹ تھی جس سے وہ خود شیو بناتے تھے، وہ مجھ سے منگوائی، کھڑے ہو کے شیو بنائی ہے، اور ایک ان کا اسپیشل برانڈ ہے سگریٹ کا، وہ وہی سگریٹ پیتے تھے، وہی منگوائی، بس پیتے پیتے مر گئے۔ اور بڑے خوش ہو کے بیٹا سنا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، بس دعا کرو، گناہ گار ہیں، کافر تو نہیں تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، اللہ معاف کر۔ بس دعا یہ کرو کہ ہماری جب موت آئے زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ مرنے کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، سمجھو اللہ کی رحمت سے جنت میں۔ تو بس یہی دعا کر لو کہ گناہگار تو ہیں، لیکن اللہ پاک اپنی رحمت سے
ہماری زبانوں پہ اس وقت اپنی مہربانی سے کلمہ جاری کر۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ کوئی مر رہا ہے تو ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لیکن اس کو نہ کہو کہ کلمہ پڑھ بھی کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا، بیمار ہے نا، سکرات لگی ہوئی ہے، اب تو بیچارہ مصیبت میں ہے۔ تو حکم ہے کہ ساتھ بیٹھ کے آہستہ آہستہ جس کو وہ سن سکے لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کو یاد آ جائے اور اس کی زبان پہ بھی جاری ہو جائے، تاکہ اللہ اس کی موت جو ہے وہ آسان فرما دیں، لیکن کہو نہیں، فورس نہ کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ وہ بھی غصے میں آ کے کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، یا چھوڑو میں نہیں پڑھتا کلمہ، تو بڑا مشکل ہو جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ مین چیز ہے ایمان بالآخرہ، کہ آخرت پر ایمان پکا کر لو، سارے گناہ خود بخود ختم ہو جائیں۔ اب دیکھو اس کی ایک چھوٹی سی مثال، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو۔ صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے حضور، وفد آتے ہیں، کسرا، کیسر، روم، بڑے بڑے قبائل، اور آپ کا بڑا سادہ سا لباس مبارک ہے، مہربانی کریں ایک دو جوڑے تو ہم اچھے بنا لیں۔ اب تو اللہ کی رحمت ہے، مال غنیمت ہے، اموال غنیمت ہے، بیت المال بھرا ہوا ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، وہ آپ کے لیے دو جوڑے اچھے بنا لیتے ہیں، جبکہ باہر کا جب کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو حضور آپ بھی ذرا اچھے کپڑے پہن لیں۔ اب اچھے کپڑے پہننا کو منع تو نہیں شریعت میں، اچھا کپڑا پہننا، بہترین کپڑے پہننا کوئی منع نہیں، بس ریشم نہ ہو، باقی جو مرضی ہے پہنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات سنو، اب دیکھیں، یاد کرو، حضور امت کو سبق دے رہے ہیں قیامت تک۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ قیامت کے لیے جو سور پھونکا جائے گا، اللہ کے فرشتے نے اس پہ منہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ متی عمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے؟ فرمایا میں اتنا وقت کپڑے بدلنے میں ضائع کر دوں، اللہ کا ذکر نہ کروں، پتہ نہیں قیامت آ جائے۔ یہ ایک سبق ملا ہمیں کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ قیامت برحق ہے، ہمیں یقین ہے کہ موت برحق ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے۔ ایمان سے کہیں جب گناہ کا تصور ہو اور قبر کا تصور ہو، گناہ ہو سکتا ہے؟ بس یہی بات ہے، دل میں جما لو تو سارے گناہ ختم۔ اب دیکھو نا جی، رات کو ایک آدمی ہے بالکل بستر چھوڑ کے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، بڑا ریشمی بستر بچھا ہوا ہے، نوجوان خوبصورت بیوی لیٹی ہوئی ہے، سب کو چھوڑ کے چپکے اٹھ کے باہر جا کے وضو کر کے دوسرے کمرے میں کھڑا رو رہا ہے۔ اس کو کس پولیس والے نے جگایا ہے؟ اس کو کس سپاہی نے ناک کیا ہے؟ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، تہجد پڑھو ورنہ ماروں گا۔ ایک آدمی اس کے مقابلے پہ حرم کے باہر کھڑا ہے، بستہ لگاتا ہے، جوتے بیچتا ہے، کپڑا بیچتا ہے، قمیص بیچتا ہے، باہر کھڑا ہے، اذان سن رہا ہے، قرات سن رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، فرض نہیں پڑھتا بدبخت۔ بعض دکان کے اندر بیٹھ کے دروازہ کھینچ لیتے ہیں، جب نماز ہو جاتی ہے حضرت نکل آتے ہیں۔ بعض جو اذان ہوتی ہے سگریٹ لے کے لیٹرین چلے جاتے ہیں، ان کو وہی لیٹرین نصیب رہتی ہے جب تک نماز کھڑی رہے۔ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر حضرت نکل آئے سگریٹ پیتے ہوئے۔ ان کو کس نے روکا؟ وہ اس کو یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یہی رات کا رونا اور جاگنا میرے کام آئے گا، اس کو جگانے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود اٹھے گا۔ اس کو پتا ہے کہ روٹی کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، جھوٹ بولنا پڑے، کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، 10,000 قسمیں کھانی پڑے، بس پیسہ ہو، نشہ بیچنا پڑے یہ تیار ہے، فوٹو بدلنے پڑے یہ تیار ہے،
اپنے بھائیوں کی جیب کاٹنی پڑے یہ تیار ہے، کعبۃ اللہ کے اندر جیب کاٹنی پڑے یہ تیار ہے، لوگوں کا بیگ لے کے بھاگنا پڑے یہ تیار ہے، پیسہ نہیں ہے۔ بس یہ بات یاد رکھ لو کہ اسلام ہماری اصلاح اس طرح کرتا ہے کہ یہ تین عقیدے پکے ہو جائیں، اللہ کی توحید، میرے مدنی پاک کی نبوت و رسالت اور قیامت پر ایمان۔ جب یہ باتیں پکی ہو جائیں گی تو خود بخود آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے، پر باہر کی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، جب ہمارا ایمان ہے قبر میں سوال جواب ہوگا، فرشتے آگے پوچھیں گے من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو ہم سوال جواب یاد کریں گے تو جواب دیں گے نا، اگر یاد ہی نہ ہو تو کیا جواب دیں گے؟ پھر تو وہی بات ہوگی نا، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، پتہ نہیں لوگ جیسے کہیں۔ اس لیے اب جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں قیامت کا ذکر۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی، جب ہم کھڑا کریں گے ہر جماعت میں سے ایک گواہی دینے والا، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا ساری دنیا اٹھے گی تو ہر امت پہ، ہر قوم پہ ان کا پیغمبر جو ہے وہ گواہی کے لیے کھڑا ہوگا، وہ گواہی دے گے کہ میرا اللہ یہ ایمان لے آئے، یہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دن ایسا ہوگا کہ ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون۔ فرمایا میرا مدنی وہ قیامت کا دن ایسے ہوگا پھر کافروں کو کوئی معذرت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، کہ جیسے دنیا میں بندہ کہہ دیتا ہے جی میری غلطی ہو گئی معاف کر دیں، معذرت کرتا ہوں، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ کی طلب کی جائے گی، کیونکہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، نہ وہاں معذرت ہوگی نہ توبہ ہوگی۔ دنیا میں تو تم توبہ کر کے بچ سکتے ہو، دنیا میں تم اعتراف گناہ کر کے بچ سکتے ہو، لیکن قیامت میں نہ اعتراف فائدہ دے گا نہ توبہ فائدہ دے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، جب وہ عذاب کو، جہنم کے عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے اور وہ عذاب ایسا ہوگا فلا یخفف عنہم، وہ عذاب ان سے گھٹایا بھی نہیں جائے گا کہ ذرا ڈگری کم کر دی جائے، ولا ہم ینظرون، اور نہ مہلت دی جائے گی کہ چلو کچھ عرصے کے لیے مہلت دے دو، چھٹی دے دو نا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ۔ اور اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج شرک کر رہے ہیں، میرے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، لوگوں کو حاجت روا مشکل کشا بنا رہے ہیں، غیروں کے سجدے کر رہے ہیں، غیروں کی منتیں مان رہے ہیں، ان لوگوں نے جن کو میرا شریک بنایا تھا ان کو جب دیکھیں گے قیامت میں تو کہیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تیرے سوا ہم پکارتے تھے، یا اللہ یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے پکارا، جن کو ہم نے حاجت روا سمجھا، مشکل کشا سمجھا، جن کو ہم نے اللہ تیرے سوا یہ لوگ ہیں، کُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ،
جن کو میرا مولا تیرے سوا ہم پکارتے تھے، اور جب ان کے بارے میں یہ کافر کہیں گے کہ جناب یہ ہے ہم نے ان کو پکارا تھا، تو وہ کہیں گے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن وہ جو ہے وہ ان کے کہیں گے کہ بدبختو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہم تو نہیں جانتے۔ اب سمجھو، یاد رکھو کہ شرکاء سے کیا مراد ہے۔ بعض لوگ جو اللہ کے فرشتوں کو پکارتے تھے، یا بعض لوگ جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہتے تھے، لقد کفر الذین قالوا، اللہ نے بیان فرمایا کہ جو عیسیٰ ابن مریم کو الہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، جو ثالث الثلاثہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، جو ابن اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، جو حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ تو جب قیامت میں فرشتوں کو دیکھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، عزیر علیہ السلام کو دیکھیں گے، یا لوگ جو قبروں پہ پیروں کی مرشدوں کی جا کے منتیں مانتے تھے، پکارتے تھے، ان پیروں کو دیکھیں گے تو کہیں گے مولا یہ تو ہیں جن کو ہم پکارتے تھے، وہ کہیں گے مولا بدبخت جھوٹ بولتے ہیں، ہم کو تو نہیں پکارتے تھے، ہماری بات تھوڑی کرتے، شیطان کو راضی کرتے تھے، ہمیں تھوڑی بات کرتے ہیں ہماری، ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں پکارو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو جب اللہ فرمائیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرمائے کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے بھی میری اماں کو بھی خدا سمجھو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو بات میرا حق نہیں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیری توحید کی دعوت دینے والا کیسے لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خدا مانے؟ اس لیے یہ تردید کریں۔ اچھا، جو لوگ مثلا بتوں کی پوجا کرتے تھے تو بت بھی تو کسی کی شکل تھے نا، وہ اصل شکل والے آئیں گے تو یہ پہچانیں گے، وہ کہیں گے دفاؤ، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ سجدے کرو، ان کو شیطان نے گمراہ کر کے ہماری قبروں پہ سجدے کرائے، نظر بنوائی، نظر نیاز بنوائی، نوراتے بٹھائے، یہ سارا دھوکے دینے والا شیطان ہے، وہ جانے یہ جانے ہمارا کیا تعلق۔ اچھا، اگر بت بھی ہوں گے تو اللہ ان کو بھی بولنے کی توفیق دے، جو لوگ بتوں کی بھی بات ہے اللہ فرمائیں کہ بولو ان کو، جو وہ کہیں گے اللہ نہیں، ہم تو خود نہیں چلنے پھرنے کے قابل، تو ہم ان کی کیا مدد کرتے بلا اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب قیامت والے دن کافر مشرک، وہ غیر اللہ کے پجاری، وہ قبروں کے پجاری، وہ مشرک اب کہیں گے اللہ میاں ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ ہم دنیا میں جن کو پکارتے تھے وہ تو ساری باتیں ہماری جھوٹی نکلی، آج کوئی مدد کو نہیں آیا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی پاک، ایک تو وہ ہیں جو کافر ہیں اور ایک کافر بھی ہیں، اور میرے بندوں کو میرے رستے پہ آنے سے روکتے بھی ہیں۔ کیا معنی؟ کیسے روکتے ہیں کہ بعض طاقتور ہیں، سردار ہیں، بادشاہ ہیں، طاقت ہے، وہ کہتے ہیں اسلام نہ لے آؤ، اور بعض طاقتور نہیں بلکہ اپنے لچھے دار تقریروں سے، شرک کے ذریعے، بدعات کے ذریعے، قبروں پہ پھیرے ڈالنے کے ذریعے، مدد مانگنے کے ذریعے ایسی گمراہی میں ڈال دیتے ہیں کہ میری توحید کی طرف نہیں آنے دیتے، یہ بھی روکنے والے۔ الذین
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈبل عذاب دیں گے، ایک اپنے گمراہ ہونے کا، ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کا. ایک تو خود گمراہ ہیں پھر لوگوں کو بھی روکتے ہیں، کبھی زبان سے روکتے ہیں، کبھی عمل سے روکتے ہیں، کبھی بدعات میں الجھا کے روکتے ہیں، کبھی حضور کی محبت کے نام پہ روکتے ہیں، کبھی اہل بیت اور بزرگوں کی محبت کے نام پہ روکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو تو ہم دگنا عذاب دیں. انہوں نے جو فساد کیا ہے دنیا میں، دعا کریں اللہ ہمیں عذاب سے بچائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ ہمیں بھی اور ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. بہرحال جی آپ نے لکھا ہے کہ ہم حرم شریف میں پہنچے تو میری والدہ گم ہو گئی، تیسرے دن ملی ہے. عورتوں نے 3 دن گزر گئے، عمرہ نہیں کیا. میرا بھائی اگر عورتوں نے ان 3 دن میں کوئی خوشبو نہیں لگائی، کنگھی نہیں کی، کوئی احرام سے نکلنے والی حرکت نہیں کی تو وہی احرام باقی ہے، کیونکہ عورت کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا. یہ جاہل لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو رومال باندھا ہے کھولا تو احرام کھل گیا. یہ بے وقوفی ہے. نہ اس کا باندھنا ضروری ہے، نہ اس کے کھلنے سے احرام کھلتا ہے. تو اگر انہوں نے 3 دن میں کوئی غلطی نہیں، طواف کریں، صفا مروہ دوڑیں، اپنا عمرہ پورا کریں، کوئی جرمانہ نہیں ہوتا، احرام میں ہے. اور اگر انہوں نے احرام سے نکلنے کے لیے کوئی غلطی کر لی ہے تو اب عمرہ بھی کرنا پڑے گا دوبارہ مسجد عائشہ سے، اور ایک بکری دم بھی دینی پڑے گی. اگر آدمی کئی عمرے کرے، میرا بھائی یاد رکھو کہ سر پہ اگر بال نہ بھی ہو، مثلا عمرہ کیا اس طرح پھروا دیا، اب اللہ نے توفیق دی، مدینہ پاک کیا، واپس آیا، پھر احرام باندھ کے آ گیا، بال تو ہے نہیں، لیکن بال ہوں یا نہ ہوں پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بالوں کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس بندے نے میرے آگے گردن جھکا دی، ورنہ اللہ کو بالوں کی کوئی ضرورت نہیں. جب بھی عمرہ کرو یا حلق کرنا ہوگا یا قصر. قصر تو تب ہوگا جب بڑے بال ہوں، لیکن بال جب آدمی پہلے مڈا چکا ہے، بال تو ہے نہیں، تو لہذا دوبارہ بھی حلق کرنا ہوگا، اس طرح پھروانا ہوگا، ورنہ احرام سے نہیں نکلے گا. اسی طرح آپ دیکھیں مثلا ایک گنجا آدمی ہے، اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں، وہ جو عمرہ کرے تو بال لوگوں کے تو نہیں کاٹے گا نا، اس کو بھی سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں. کہتے جی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں برآمدہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے اور اے سی والے حصے جو ہیں وہ نمازیوں سے بھرے ہوتے ہیں. یہ نمازیوں کا قصور ہے، پکڑ کے ڈنڈے مار کے لے آئیں. نمازیوں کو چاہیے کہ صفے ملائیں، نماز پڑھ کے پھر ٹھنڈی جگہ چلے جائیں. کہتے جی اکثر لوگ جو ہے وہ ٹھنڈے ٹائم میں طواف کرتے ہیں، گرمی کے وقت میں مطاف خالی ہوتا ہے تو آپ اس وقت کر لیا کریں، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا. جو ٹھنڈے ٹائم کرتے ہیں اللہ ان کا بھی قبول فرمائے. ویسے کوئی ایسا وقت نہیں ہے طواف کے لیے کہ فلاں وقت کرو. باقی ایک بات یاد رکھو کہ ایک قاعدہ ہے شریعت میں کہ الاجر علی قدر النسب، کہ جتنا آدمی کو مشقت ہوگی ثواب بھی اتنا ملے گا. اب دیکھو نا ہم نے عمرے کیے یا حج کیا، ہوائی جہاز میں بیٹھے 4 گھنٹے میں مکہ شریف آ گئے. پہلے ہمارے بزرگ کرتے تھے 20 دن پہلی جہازوں میں بیچارے دھکے کھاتے، اور جناب پھر جدے سے مکہ آنے کے لیے بھی 2 دن لگتے، مدینہ منورہ جانے کے لیے 10 دن لگتے. ہمارے والد صاحب ایک دفعہ مدینہ شریف گئے تو 40 دن راستے میں بیٹھے رہے. وہ سناتے تھے کہ پانی آتا تھا بارشوں کا اور نالے بہہ جاتے تھے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں، نہ سڑک ہے نہ پل ہے. یہ تو اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ اب انہوں نے ایسے انتظامات کر دیے ہیں کہ 4 گھنٹے میں آدمی مدینہ پاک پہنچ جاتا ہے.
تو بہرحال اگر آپ گرمی میں کریں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن اتنی کرنا جو برداشت بھی ہو۔ یہ بھی شریعت حکم نہیں دیتی کہ طواف میں زور لگا اور بے ہوش ہو کے گر جاؤ، لوگ اٹھا کے گھر لے جائیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، عبادت بھی اتنی کرو جو برداشت کے قابل ہو۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت طواف ہے، کیونکہ قرآن شریف آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، لیکن طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، تو لہذا نفلی عبادت میں جتنا زیادہ ہو طواف کرو۔ اللہ حرم میں بلاتا ہے، لیکن بہت ساری عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ حیات دے۔ اصل بات یہ ہے میرا بھائی، عورتوں کا بھی قصور نہیں ہے۔ جب آدمی کی 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی بچی ہوتی ہے تو اسی وقت سے ہم اس کو مدر کیئر کے کپڑے پہنانے شروع کرتے ہیں، اسی وقت سے ہم اس کو ایسے فراق پہناتے ہیں اور ایسے جانگیے پہناتے ہیں کہ اسی وقت سے ننگا ہونا وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب بڑی ہوگی تو اس کی عادت ہو جائے گی، اس کو مکہ شریف کیا کرے گا۔ میں ابھی مغرب کی نماز کے لیے جب آ رہا تھا تو 2 میری بہنیں سمجھ رہے، بیٹیاں سمجھ رہے، کوئی تھی بیچاری، تو بہرحال وہ جا رہی تھی، اس طرح کہے مار کے ہنس رہی تھی جیسے مال روڈ پہ سیر کر رہی تھی۔ میرے دل میں آیا میں سمجھاؤں، تو میں نے کہا چھوڑو خامخواہ، جب ان کے دل میں اللہ کے گھر کا حیا نہیں ہے، تمہیں بھی کوئی 2 باتیں سنا دیں گی، کیا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ان لوگوں سے بچو کہ جن کو اللہ کے کعبے کا حیا نہیں، کہاں مار کے ٹا کر کے ہنس رہی ہیں، ایسے جیسے کوئی فلم اداکارہ ہو اور لوگوں کو ہنسی دکھلا رہی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ حال ہو، جب والدین بے حس ہو جائیں، خاوند بے غیرت ہو جائیں، تو پھر عورت جو چاہے کرے۔ حضور پاک اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ صحیح حدیث مبارک ہے، اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی جو آیا حضور کو بلانے کے لیے، تو حضور کے دروازے مبارک جو تھے وہ کوئی لکڑی کے یا الومینیم کے یا سونے کے یا چاندی کے تو نہیں تھے نا، ٹاٹ پڑے ہوتے تھے، اور ٹاٹ میں کہیں کوئی سوراخ ہو گیا، کوئی جھری ہو گئی، تو وہ صحابی اتفاق سے جھری سے دیکھنے لگا۔ حضور غصے سے آئے اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں خنجر مار کے تیری آنکھیں نکال۔ اسی لیے اسلام نے یہ پردہ ڈالا ہے کہ پردے کے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں کے گھروں میں تان جھان کرو۔ اگر کسی کو بلاؤ تو ہٹ کے ادھر کھڑے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے ہوا سے پردہ ہٹ جائے، گھر والوں پہ نظر پڑ جائے۔ تو جن میں غیرت ہوتی ہے نا میرا بھائی، ان کی عورتیں اس طرح نہیں کرتی جیسے ہماری بیٹیاں طواف کریں، ماشاءاللہ فیشن دیکھو، میک اپ دیکھو، معلوم ہوتا ہے ابھی بیوٹی پارلر سے نکلی ہیں بیچاری۔ اور پھر ان کو دین سمجھاؤ گے، چھوڑو جی یہ مولویوں نے بنا رکھا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ قہار نہیں ہے، عزیزم ذو انتقام نہیں ہے۔ جہاں غفور الرحیم ہے وہاں سریع الحساب نہیں ہے۔ یہ اسراف اور نائلہ جو بت کے نا کافروں کے، پتہ ہے کیا تھا؟ یہ ایک مرد تھا، ایک عورت تھی، حرم شریف میں آگے گڑبڑ کی، اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا۔ تو اب تمہاری مرضی ہے میرا بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ برش بیچنے کا کام کرتا ہے، اور برش میں خنزیر کے بال ہوتے ہیں، اس کا بیچنا بھی حرام، بنانا بھی حرام، بنوانا بھی حرام، پیسہ بھی حرام۔ ثمن الحرام حرام، حرام چیز کا جو پیسہ آئے گا وہ حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض مکانوں میں حمام کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ میرا بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو حکم ہے کہ اگر صحرا ہے، کھلی جگہ ہے، تو کعبے کی شریف کی طرف رخ بھی نہ کرو، پشت بھی نہ کرو، لیکن اگر بند جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ مکانوں میں بھی ایسے بنائیں کہ رخ نہ بنے، نہ رخ ہو نہ پشت ہو، ورنہ شریعت میں جائز ہے۔ خود بھی مزدوری کرتا ہے، دوسرے کو جو مزدوری دلائے اس سے رشوت لینے، مطلب بڑے کیسے رشوت نہ لیں۔
جب غریب کا یہ حال ہے، مزدور کا یہ حال ہے، تو جو افسر ہے پھر وہ کیسے چھوڑے؟ بہرحال یہ شریعت میں ناجائز۔ بہت ہو گئی، ان کی قبر پہ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، دعا کریں ان کے لیے، دعا کرو ان کے لیے، عمرہ کرو ان کے لیے، حج کرو ان کے لیے، کوئی مسجد بنواؤ، کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی کنواں لگاؤ، کوئی پانی کا صدقہ جاریہ، تاکہ تیری والدہ کو قیامت تک ثواب ملے۔ صرف محبت کا کیا معنی ہے؟ بس قبر پہ بیٹھ کے روتے رہو، یہی محبت ہے بس؟ طواف کے دوران کعبۃ اللہ پہ نظر پڑ جائے کوئی بات نہیں، لیکن نظر نیچے ہو۔ عورتوں کو نماز کی حالت میں پردے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جب عورت نماز پڑھے اگر چہرہ کھلا ہے، اگر دونوں ہاتھ کھلے ہیں، دونوں پاؤں کھلے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ یاد رکھو، سطر الگ چیز ہے، پردہ الگ چیز ہے۔ پردے کو سطر میں نہ داخل کرو، نہ سطر کو پردے میں داخل کرو۔ پردہ علیحدہ ہوتا ہے اور سطر علیحدہ ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ بعض کتابوں کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ انگوٹھا چومنا جائز ہے۔ کوئی کتاب، کون سی کتاب؟ بعض کتابوں کا تو پتہ نہیں، کتابیں تو دنیا میں ہر قسم کی ہوتی ہیں۔ بہرحال میرے بھائی یاد رکھو، اب دیکھو نا، ایک چھوٹی سی بات میں سمجھاؤں آپ کو، اب یہ سب آپ نے دیکھ لیا یا کسی نے نہیں دیکھا؟ دیکھ لیا۔ تو اگر صحابہ چومتے تو 2 لاکھ صحابہ میں کم از کم 50,000 تو دیکھ لیتے نا۔ یہ کوئی چھپا ہوا مسئلہ تھا کہ صرف 1400 سال کے بعد مولوی کو کتاب میں ملا ہے؟ اللہ کے بندے، نہ اذان چھپی ہے نہ نماز چھپی ہے، اگر یہ سنت ہوتی یہ بھی نہ چھپتے۔ شارجہ سے آئے ہیں عمرے کے لیے، ہاں جی بالکل، آپ جب جائیں تو طواف الوداع کر کے جائیں۔ طواف کرنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ طواف گویا نماز کے حکم میں ہے، کیونکہ جیسے ہر مسجد کا تحیہ 2 رکعت ہے، اللہ کے گھر کا تحیہ طواف ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے، کہ الطواف کالصلاۃ، تو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔